على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام محترم حاضرین، اہل اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے بارے انسان دی ذاتی عقل اور سوچ مقابل نہیں ہے۔ ساڈا ذہن جو آندا ہے، ساڈی عقل جو آندی ہے، وہ دین نہیں۔ قرآن اور سنت دے دلائل نال جو دین ثابت ہوئے وہ دین۔ زیادہ سوکھا کر کے آنا کہ دین ساڈی پسند دا نام نہیں، اللہ اور اس دے رسول دے فرامین دے سامنے اپنی سوچ نو قربان کرنا دین۔ مینوں انج لگدا ہے اے چیز دین نہیں، اللہ اور اس دے رسول نو جو صحیح لگدا ہے وہ دین۔ آج کل دے مریداں دے بارے میں اکثر کہندا ہونا کہ اے چائنا دے کھڈونے نے، چل گیا تو چل گیا، نہ چلیا تو پہلی بار ٹھوس۔ وہ اگلے مرید ہوندے سن جڑے اپنے پیراں دیاں گلاں تے کھڑے رہندے، اپنے علماء دیاں گلاں تے کھڑے رہندے۔ ہون کیڑی پیری مریدی ہے بھائی؟ رواج رسم میں فلانا بھی ہویا ہے تو بھی ہو جا، فلانا بھی ہویا ہے تو بھی ہو جا۔ مرید ہون دا مطلب یہ ہوندا ہے بھئی جتھے تہاڈا شیخ پن کھڑا کرے دین دے معاملے میں اوتھے کھڑے ہو جا۔ منجی کنک اپنی مرضی نال گڈو، عقیدہ پیر دی مرضی والا رکھو۔ اور پیر بھی ہو جڑا صحیح العقیدہ سنی ہو، 2 نمبر پیر بھی سنیاں نہیں چاہیے۔ مرید او جڑا پیر دے تابع تے پیر او جڑا فکر امام احمد رضا والا ہے۔
کاش ساڈے بزرگ قبراں تے گلے نہ لاندے تے قبراں آمدنی دا ذریعہ نہ بندیاں، اگوں انہاں دیاں اولاداں گدی تے نہ لڑدیاں، زہد اور تقوی دی طرف مائل ہوئے۔ فقیر دا جملہ یاد کر لو پیڑا، عقیدہ او نہیں جیڑا مین پسند ہے، عقیدہ او ہے جیڑا قرآن اور سنت وچ موجود ہے۔ ہن ایک بڑی گل بندے کردے نے، وہ آندے نے بھئی میں حدیث کڈی بیٹھا، تو فقیر عرض کرتا ہے کہ حدیث بھی وہی صحیح ہے جنہوں 1400 سال دیاں مسلمانہ دی جمہور قیادت نے، علماء نے، مشائخ نے صحیح سمجھے۔ آپ نے میری گل نہیں سمجھے؟ نہیں، 1400 سال پہلا سنی بزرگ جڑے رہے نے، انہاں قرآن نہیں پڑھیا، انہاں حدیث نہیں پڑھی، جو انہاں سمجھیا ہے وہ ٹھیک سمجھیا، سن سمجھے چ بھی انہاں دی پیروی کرنی چاہیے۔ میں آپ دی خدمت میں عرض کر رہا کہ جیڑا بندہ میٹرک پاس کرتا ہے نا یا میڈل، ان 8 سال درس نظامی پڑھائی جاندی، ان مڑ پگ بنی جاندی، پھر ان آکھیا جاندہ ہے کہ ہون جا کے بخاری پڑھ، کی پڑھ؟ ہون بخاری پڑھ۔ ایتھے جس بندے کریمہ نہیں نہ پڑھیا وہ بھی سدھا بخاری تے کھلوتا ہے، اور وہ پھر بخاری وچوں مسائل اخذ کر دیں کہ سان اینج لگتا ہے پاجی یہ جڑا توان لگتا ہے نا، جے تائیں حضور نو جو لگدا اور علی پاک نو جو لگدا او دے مطابق پھر ٹھیک، جو او دے مخالف ہے تو پھر تواڈا لگا غلط ہے، جو انہاں لگا ہے وہ ٹھیک لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جس سال حج فرض ہوا، حضور حج تے خود تشریف نہیں لے، آپ نے صحابہ نے فرمایا تسی حج تے جاؤ، صحابہ پاک تیار ہو گئے، 500 صحابہ انہاں تیار ہو کے پوچھیا ہے بسان حج پڑھنی کہیں، ساڈا امیر الحج کون ہوئے گا؟ حضور آپ تو جا نہیں رہے، تے پھر حج دا امیر ہوندہ ہے جیڑا پڑھاندہ ہے، حج کرواندہ ہے، سان کون کروائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو ہن ابو بکر حج کروائے گا۔ میں نے ایمانداری نال دسو بھئی جے 500 وچوں کوئی اور زیادہ قابل ہوندہ تو کیا حضور ان دا حق مار کے کسے سفارش دے ابو بکر نو اگے کرنا؟ بس سفارش ہو گئی۔ یہ تسی نبی پاک دے بارے عقیدہ رکھیا نا تے تہاڈا ایمان مکمل نہیں، ایمان ختم ہو جائے۔ حضور نے
اس حج تے امیر الحج بنایا ابو بکر۔ ہوں بڑی رمض والی گل، وہ جڑا 500 بندہ حج کرن جا رہا ہے انہاں وچ مولا علی کوئی نہیں۔ بعد وچ سورہ توبہ دی آیتاں نازل ہوئیاں تے حضور نے فرمایا علی تو نہیں جا۔ ابو بکر مدینے شریف دے قریب، مکہ شریف دے قریب بیٹھے سن، سرگی دا ویڑا سی، اگ باڑی سی، سیک دے پیسے کہ اٹھنی بولی تے ابو بکر فرماندے نے اٹھنی تے حضور دی لگ دیئے، انشاءاللہ اٹھتے بھی حضور ہی ہوں۔ جدو قریب آئے تو اٹھنی اٹھتے مولا علی سے آپ نے فرمایا کہ یا علی امیر بن کے آئے ہو یا معمور، یعنی ہون اے دو اگاں حاج تساں امیر بن کے پڑھانا ہے یا میرے پیچھے پڑھنی؟ تو علی پاک نے فرمایا میں تواڈے پیچھے پڑھنی ہے، امیر تساں ہی رہنا ہے۔ حج پڑھی گئی، حضور واپس آ، حضرت ابو بکر حضرت مولا علی، جو ڈیوٹی ابو بکر پاک نے لگی آئی وہ ابو بکر پاک نے کی تھی، جو علی پاک دی لگی آئی وہ علی پاک۔ اگلے سال حضور خود حج فرمایا، اور جدو حج تو واپس آئے کہ حضور علیل ہو گئے، بیمار۔ جدو آپ علیل ہوئے تو بلال پاک نے اذان پڑھی۔ ہن جڑا بندہ فقہ دی کتاباں پڑھدا ہے وہ یہ چیز جاندا ہونا ہے کہ امامت دا حقدار کون ہوندا ہے فقہ شریعت میں۔ شریعت یہ آندی ہے کہ جیڑا عالم ہوئے، یعنی اگر 10 بندے نے انہاں چوں 10 چوں جیڑا زیادہ علم آڑا ہے وہ اگے کھڑا ہو، اور اگر 10 ہی علم وچ برابر نے ثم الاقرا مڑ جڑا قرآن سونا پڑھدا ہے شریعت آندی ہے وہ اگے ہو، اور اگر سارے ہی اچھے قاری نے ثم الاورا مڑ جندے وچ ورا خشوع اور خضوع خوف الہی خشیت الہی تقوی زیادہ ہے وہ اگے ہو۔ علم آڑا ہوئے مڑکاری چنگا ہوئے مڑ تقوی چنگا ہوئے، تو جے تقوی وچ بھی برابر ہو تو پھر اسن جی دی عمر زیادہ ہوئے وہ اگے کھڑا ہو، تو جے عمر وچ بھی ایکو جے ہون تو مڑ جی دا ٹبر چنگا ہوئے خاندان اگے اور بھی بڑیاں صفتان جڑیاں علماء نے لکھی۔ بھائی جڑا زیادہ علم آڑا ہے زیادہ قرات آڑا ہے زیادہ عمر آڑا ہے وہ اگے ہوئے۔ اے فقہ دا مسئلہ آپ بیان فرماؤ، اے جیڑی شریعت سان ہوندی ہے اے حضور نو پتہ ہے کہ نہیں؟ بولو، اے جیڑی شریعت تو آنتے مہینہ آج تھوڑی بات ہوندی ہے، حضور تو زیادہ شریعت نو کون جان گا؟ رسول اللہ نو بلال نے اذان پڑھ کے عرض کیتی ہے سرکار نماز دا وقت ہو گیا، یہ روایت مولا علی کی تھی۔ آپ فرماندے ہیں میں اس وقت موجود سا، حضور دے کول کھڑا سا، اور لکھن والے حضور غوث پاک نے جنہ عقیدہ نقل فرمایا۔ اصول الدین حضور غوث پاک دی کتاب،
وہ دے اندر اے جملہ آپ نے لکھیا ہے کہ مولا علی فرماندے نے میں کوڑ سا حضور دے قریب سا جدو بلال نے آکھیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے کھلو کے مندیاں نماز پڑھائے۔ تے توان کی لگتا ہے با علی جو کوڑ نے تے حضور فرماندے نے ابو بکر نو اگے کرو تے رسول اللہ نہیں پتا با اگے کھلارن والے دا پچھلے نالوں افضل ہونا ضروری تسی انتخاب رسول تے بھی انگلی اٹھان دے۔ میرے نبی پاک سرکار نے ابو بکر نو اپنے مصلی تے کھڑا فرمایا اور دنیا نے فیصلہ دستا کہ حج پڑھائے تے تامی ابو بکر پڑھائے، نماز پڑھائے تے تامی ابو بکر پڑھائے، تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ وراثت نہیں نبوت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہندے تو اپنے خاندان دے کسے فرد نو، کتاب دا نام ہے اصول الدین، 11ویں شریف دا مہینہ ہے تے 11ویں شریف دا فیض لئی جاؤ۔ انیری کھیر نہ کھایا کرو، کوئی سجدہ دی گل بھی بنیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندن تے لکھن والے 11ویں والے شاہ ہن دین دی سمجھ آج کل دیاں شاون بالی ہے یا 11ویں والے شاورن بالی؟ بولے نہ جیڑی گل پیا کرنا ہے 11ویں والے نہ لکھی ہوئے تو فقیر ذمہ دا۔ حضور فرماندن میں معراج تے گیا تے میں فرشتیاں نالے گل کی کہ میں اللہ کی عرض کرا کہ میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر صدیق حضرت علی ہوں، میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہوں تے ساریاں فرشتیاں عرض کیتی یا رسول اللہ اے فیصلہ اللہ لکھ چھڑیا ہے تو اڈے تو بعد ابو بکر نے۔ اے فیصلہ اللہ لکھ دیتا ہے کہ تواڈے تو بعد خلیفہ کہ لکھیا پہ ہے۔ اے معراج دی راتی وے کے آیا ہے جانے من تاں فرمایا نے مصلی تے کھلو تے مولا علی فرماندے نے جدو یہ سوال مولا علی تے ہویا یا فرماندے نے نماز دین دا روحانی عمل ہے، اللہ دے رسول نے ان دے وچ ابو بکر نو ساڈا امام بنایا ہے، اسی خلافت وچ انہاں نے امام بنا کے دنیا وچ بھی اپنا امام بنا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو امام رسول اللہ سرکار نے بنایا ہے تے خلیفہ ابو بکر نو مولا علی نے بنایا ہے۔ بھائیاں اسی تے علی دے پتراں جڑا ابا جی فیصلہ کر دین ان دے مگر کھلوتے ہیں۔ اے تسی جاٹی ہوندے ہو جڑا ابا فیصلہ کر جائے ان دے تو پھر جاؤ، اسی تے کوئی نہیں پھرنا۔ جی ہاں کئیان جٹن میں بھی کیا ہے انہاں دا ابا بھوئیں دا سودا مار گیا ہوں ہے، اس لئے تو امہ سوما آئی ہیں ان برابر ہوئیاں پہیاں تو اندر بنا ابا اپنے دور تے فیصلہ کر گیا اسی اساں برابر بری تھرنی۔ میں کہا جی تواڈا سان نہیں پتا، سان اینا پتا ہے مولا علی نے ابو بکر صدیق دی بیعت کی کیتا ہے، بیعت کی تھی اور بیعت کر کے انہوں نے خلیفہ بنایا ہے، رسول اللہ نے حکم کیتا ہے اور انہوں نے امام بنایا ہے۔
ابو بکر دی خلافت تے نہ مولا علی اعتراض کیتا ہے تے نہ ابو بکر دی امامت تے مولا علی اعتراض کیتا ہے. تو چونکہ مولا علی اعتراض نہیں کیتا لہذا علی دے ہم نوکران بھی اعتراض دی ضرورت. ہن مولا علی فرماندے ابو بکر خیر هذه الامہ بعد نبیہا، اپنے نبی تو بعد اس امت دی افضل شخصیت دا نام ابو بکر صدیق. اللہ گواہے اے کسے آستانے دا فیصلہ ہوندا تے میں کوئی نہ ماننا. بھائی آستانہ علیہ کیلیاں شریف دا مسئلہ ہے، یا اے آستانہ علیہ شرکپور شریف دا مسئلہ ہے، یا اے آستانہ علیہ گولڈا شریف دا مسئلہ ہے. ان آستانیاں مسئلہ طے کیتا ہوندا تے کدی نہ مننا. لیکن چونکہ فیصلہ آستانہ علیہ مدینہ شریف تے ہویا ہے، جیڑا فیصلہ آستانہ علیہ مدینہ شریف تے ہویا ہے ان دے سنی پابند نے. فقیر دا مسئلہ سنو، اے مسئلہ غوث پاک نے بھی انج لکھیا ہے اور اے مسئلہ جیڑا فقیر عرض کر رہے ہیں اے پیر مہر علی شاہ نے بھی انج لکھیا ہے. یہ بندے جی وہ جی فلانے سید صاحب بھائی یہ نہ تو بڑا سید کیڑا ہے، داتا صاحب تو بڑا کیڑا سید ہے. اٹھاؤ کشف الماجوب ہون لے آؤ اتھے بیٹھا میں. عبارت موجود ہے. آپ فرماندیں حضرت پاک مرشد داتا علی حجویری اے مرید بھی مولا علی دینے تے پتر بھی مولا علی دینے. سید مہر علی مرید بھی مولا علی دینے تے پتر بھی مولا علی، اور غوث پاک مرید بھی مولا علی دینے تے بیٹے بھی مولا علی. آپ سمجھے بھئی ہون مسئلہ گھڑ لیا نہیں نہ گھڑیا نہیں، پرانے پیران دا کیتا. اور جیڑا بندہ گال سن کو یاد نہ رکھے اس بندے دے افسوس ہے، اس قیامت والے دن نہ پیران دے سامنے کھڑیا ہونا. میں تاں ہی دھیان نہ بھائی جنہاں تسی ہون پیر بنے دے ہوئے نہ تو اتو وے کہ قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، اتو وے کہ پڑھنا قرآن نہیں ہوگا، حدیث کیا پڑھیں گے خاک. انہوں نے تسی لایا بسان مسئلے دسو جی تے اگو سنیاں ایمیں تاپ چڑیا رہا ہے. وہ چاہ دی پیالی جو باڑا کھا بھی جائے تو کنہ کو کھانا چپ کر کے اپنا مزے لو ٹھاٹ لو اپنے دین تے رو. فلانا بندہ جی آ مسئلہ کر گیا، فلانا بندہ جی آ مسئلہ کر گیا. آرام نال بہ جاؤ جو کرنا ہے کردا رہے، تسی اپنی تھان تے رہو. بھائی صاحب میں عرض کرنا کہ توان اپنے عقائد و نظریات تے اگر اعتماد ہے ایک کفر اسلام دا مسئلہ ہے. روڑا پاک فلانا آن جاندہ جی فلانا آن جاندہ جی فلانا چھڑو برا. جدوں کسے گال نو اہمیت دیو گے جو اہمیت اختیار کر جائے گی، جدوں انہوں اہمیت ہی نہیں دیو گے تو آپ پہ ختم ہو جائے. گنجی دوڑا کی تے نچوڑنا گلے دی سمجھ آئیے کوئی یہ ایڈی گل ہی نہیں دی جی تسی آپ بنا لیں گے. بلڈ پریشر ہے میں ہائی کیتا ہوں گا جو ہو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا یہ کی ہو گیا. یہ ہر سال کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھ دے دے آپ پہ ختم ہو جائے گا. انتظار کریا کرو جڑ تو پیچھے بخار لے جانا. تو اسی یہ بڑے بڑے ماحول ویکھے نے
جی داتا صاحب فرماندے نے صدیق اکبر افضل ہما خلائق است پس انبیاء. داتا صاحب فرماندے نے صدیق اکبر تمام مخلوق جو نبیاں تو بعد افضل شخصیت دا نام فرماندے ہون تے جیڑا انعام آکھو لے لو. ہن میں دسو میں آج کل دیاں پیراں دی تے آج کل دیاں میانیاں مولویاں دی گل مننا یا داتا صاحب دی مننا؟ فرق کی ہے؟ اوے آندے نے مولوی آندا ہے میں کتاب ویکھی ہے. اوے ملہ تو کتاب ویکھی ہے. داتا صاحب نے حضور دی روحانی کچہری ویکھی ہے. حضور دے کول کون بیٹھا؟ انہاں کتاب ویکھی ہمیں فلانی کتاب ویکھی. وہ کتاب داتا صاحب نہیں ویکھی. انہاں رسول اللہ دی روحانی کچہری پاک ویکھی کہ رسول پاک دے نیڑے کون بیٹھا؟ اللہ عزیزو اور ساتھیو درویشو اے نکلیاں نکلیاں گلاں تو ایڈی پریشانی نہ لیا کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ دے راہ دی طرف حکمت نال بلاؤ, اچھی نصیحت نال بلاؤ. کچھ بندیاں نے عادت ہوندی ہے مولوی پڑھ کے آیا مدرسے وہ ویلا نہ ان کو سدے نہ ان کو ختم تے نہ کہ نہیں. ان کسے بندے آکھیا تو بھی آنا میں بڑیا پڑھیا آیا تیرا بچ نانو کوئی نہیں ہوں. وہ سکیا کر لی وہ سویرے اعلان کر دیتا بھی کہاں حلال ہے. وہ موڑا ادلے پنڈ گل ادلے بھورے تے گل مولوی نواں پڑھ کے آیا وہ اندر کہاں حلال. اندھے کو عادت پڑی ہے کہ شوربے ہی سکھائے, بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے. وہ سا کیا حلال ہے جی روڑا پہ گیا. انہوں نے کہا مولوی جی گال کرنی جو انہوں نے کہا کرنی. کوئی مولوی میرے سامنے آ انہوں کو کوئی حافظہ باتوں کو پنڈی بڑیاں کو گجرانے ہوں مولوی لے آندے آ بھائی کٹھا. وہ سا کہا ہاں جی مولوی صاحب تسی آندے ہو کبھا حلال ہے. اسے کہا کہ تسی کی آندے ہو. انہوں نے کہا حرام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو اٹھے ناڑا. ان کسی آگیا بھئی یار مولوی یہ 10 بجے ہوئی گال کرنی آئی ایڈا روڑا کیوں پائی. اسے کہا تو وہ 10 بہن ساڑھا بھی نہ تے ہی نہ بیچ کے نہیں. اسے کہا ہے تو اسے کہا بس نہ بنینا ہوئے تو سدھے پاسے نہ ہوئے تو کوئی چوڑ مار کے بھی بنینا پہنچا. تسی کیڑے کام لگے ہو حضور دے دین دی خدمت کرو. بندے تیار کرو, حافظ تیار کرو, قاری تیار کرو, نمازی تیار کرو, حافظ تیار کرو, قاری تیار کرو, حاجی بناؤ, عمرے والے بناؤ, بندیاں دیندار بناؤ. ایک مولوی سدھا کرنا اندے تو سوکھا ہے پورا پنڈ سدھا کرنا. پورا پنڈ ڈنگا ہو جائے نا تو ان سدھا کرنا سوکھا ہے. تو مولوی ڈنگا ہویا ہوئے تو ان سدھا کرنا اوکھا. تو تسی وان دی لکڑی نہ سدھا کرنا چاہتے یہ چھڑ دے دین دا کام کرو. راستے میں چون والیاں رکاوٹاں تو ہوشیار باش ہو ککھ بھی نہیں کرتے. جڑے لے جانے لے جائیں, جڑے جاندے ہٹ دین سنی عقیدے تو ہٹ جان. جیڑا بندہ ابو بکر صدیق نو سب تو افضل نہ جانے وہ سنی نہیں ہے. اور جو مرضی ہوئے تو جی نہ نکلنا ایسا کو دین دے ٹھیکے دار اسی نوکر اسی دین دے نوکر آن دین دے ٹھیکے دار نہیں. جو کسے کرنا کرے پیا ایسا قیامت علیہ دین دا چھڑنا ہے ایسا ہوکا دیتا ہے جنہ لانا لے کوئی سان کسے نال غرض ہی نہیں. ساڑھا کام ہے اوقا دینا کہ میرے حضور کا دین آجے, میرے نبی پاک سرکار
امامت تے کھڑا کرن تے ابو بکر میرے نبی پاک حج دا امام بنان تے ابو بکر غار چ نال رکھن تے ابو بکر مزار چ نال رکھن تے ابو بکر تے ایتھوں تانوں امت نو سمجھ نہیں آئی کہ نبی پاک سرکار نو ابو بکر نال پیار کتنا ہے. پھر ویج ونڈاں کر دیو اے ونڈاں چھاڑ دیو کہ جیڑے کردے نے انہاں تو دور رہو. انہاں نہ کھو موجاں لو لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. جس ہستی دے پیچھے رمز دی گل ہے میں دسوئے حضور نبیاں دے امام ہیں کے نام نبیاں دے امام محمد الرسول اللہ سرکار نے جس بندے نے اپنا امام اپنی امت دا بنایا ہے ولیاں دا اماموں دے پیچھے نماز پڑھے تینو اجے ابو بکر دی عظمت دی سمجھ نہیں آئی. پیارے عزیزو میں چونکہ سفر لمبا کرنا ہے آپ دی خدمت وچے گزارش ہے کہ سنی عقیدے تے پکے رہو. اے کسے پیر دا عقیدہ نہیں اے کسے مولوی دا عقیدہ نہیں. اے 1500 سال تو جمہور اہل اسلام دا عقیدہ جی دے ہوتے مجدد پاک کھڑے سن جی دے ہوتے خواجہ باقی بلہ کھڑے سن. یہ عقیدہ ہے جی دے ہوتے امام جعفر صادق کھڑے سن. یہ عقیدہ ہے جی دے ہوتے امام محمد حنفیہ کھڑے سن. یہ عقیدہ ہے جی دے ہوتے امام حسن تے حسین تے مولا علی. یہ عقیدہ ہے جی دے ہوتے غوث پاک کھڑے سن. یہ عقیدہ ہے جی دے ہوتے داتا صاحب کھلوتے. یہ عقیدہ ہے جی دے ہوتے بابا فرید الدین گنجے شکر کھلوتے. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ جڑی کتاب اپنے مریدان پڑھا دے سن التمہید امام ابو شکور سالمی آپ فرمان دینا اعتباس ہی نہیں کہ بشرائیں چو ابو بکر تو کون افضل ہے. آپ فرمان دینا باس اس گل دے پر نوریاں چو ابو بکر افضل ہے یا نوری مخلوق افضل. اٹھاوت تمہید امام ابو شکور سالمی آپ فرمان دینے باس اس گل دے با فرشتے آئیں چو سردار تے رسول فرشتہ ہے جبریل امین علیہ السلام. آپ فرمان دینے اے دے ہوتے اختلاف ہے پر نوریاں دا سردار افضل ہے یا صحابہ دا سردار ابو بکر افضل. باس اے دے ہوتے کچھ بیٹھے جبریل امین رسول بھی نہیں. جبریل امین رسول بھی نہیں. فرشتے آج بھی رسول ہوئے نا رسول ملائکہ انہاں میں جبریل نہیں. یہ آپ ایدے اتباس لکھ رہے ہیں با فرشتے ہیں جو رسول فرشتے سید الملائکہ جبریل امین افضل نہیں یا ابو بکر صدیق افضل نہیں. ایدے اتباس عقیدہ دے رہے ہیں. آپ عقیدہ کی دے فرما دے بعد اہل عشق دے نزدیک ابو بکر افضل نہیں پر جمہور علماء فرما دے کہ حضرت جبریل سید الملائکہ ابو بکر صدیق تو افضل نہیں لیکن بعد عاشقان دے نزدیک ابو بکر صدیق جبریل تو بھی افضل. بندیانوں کی خبر ہوئے انہاں بڑی موجیں پڑے ہیں کوئی نہیں. یہ بھی بڑا ٹھاٹ ہوتا ہے نیم حکیم تے نیم مولوی. اے بھائی صاحب اپنے آپ انہوں بچاؤ. نیم مولوی ہیں امام رکھ لیا کرو جمعہ پڑھ دے رویا کرو مگر عقیدہ ہمیشہ پڑھے لکھے علماء تو لینا چاہیے. آپ اس مسئلے نو دوبارہ مڑ میرے کو سمجھے. آج میرے کو وقت تھوڑا ہے
انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم میں آواں گا تے دے تے مزید تفصیل نال آپ دی خدمت وچ عرض کرانگا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے. وما علینا